अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, काजी फाइज ईसा साहब और फौज इस्टेब्लिशमेंट हमारी आमने सामने इस वक्त आ चुकी है और एक बड़ा दंगल जो है वो शुरू होने जा रहा है। ये क्या माजरा है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है कि किस तरह जो है वो काजी फाइज ईसा साहब का जो झुकाव है जब तहरीक इंसाफ की तरफ आया और जब इमरान खान साहब को रिलीफ और जेल से बाहर निकालने के लिए उन्होंने राह हमवार की, और एक और केस जो है वो काजी साहब की अदालत में जब इमरान खान साहब का लगा और वहाँ से भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आया, तो किस तरह जो है वो अब हमारी फ़ौज और काजी साहब आमने सामने आ गए हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। वो केस कौन सा है। नाज़रीन काम, सबसे पहले खबरें बड़ी अहम हैं, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तमाम खबरें ही बड़ी अहम खबरें हैं क्योंकि सदर की जानिब से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है और इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है और फवाद चौधरी साहब को किस बेढंगे मुकदमे में जो है वो एक FIR दर्ज की गई है। ये सारी सूरत आपके सामने रखते हैं, लेकिन इससे पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से, बहनों से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले नाज़रीन काम, इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। वो ये है कि राना सनाउल्लाह के 9 मई के वाक़या के हवाले से 9 मई में राना सनाउल्लाह घर पर हमला के मुकदमा में PTI के चेयरमैन इमरान खान नामजद किए गए हैं और इमरान खान साहब के साथ साथ मुकामी क़यादत भी उस मुकदमे में नामजद की गई है। एक मुकदमा और दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन काम, एक और ख़बर ये है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो ये है कि सियासी जमातों से रवाबत के लिए पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी तश्कील दी गई है और उस कमेटी में बैरिस्टर अली ज़फ़र, सेनेटर हमायूं, महमद अली मोहम्मद ख़ान, अली असगर ख़ान और रऊफ़ हसन जो है वो शामिल हैं। नाज़रीन काम, फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो है ये कोई पहली बार नहीं हुआ, हिस्ट्री में इस तरह मुकदमे हैं, बड़े बड़े लीडरान के ऊपर मुकदमे बने हैं। लेकिन क्या मुकदमा बनाया गया है, पिंड दादन खान है, वहाँ पे ये मुकदमा दर्ज किया गया है और ये फवाद चौधरी साहब का हल्का है और ये मुकदमा उस वक्त दर्ज किया गया, मज़े की बात है, जब वो 30 नवंबर 2020 को जब वो मिनिस्टर थे। मुकदमा क्या है, 6 बोरियां यूरिया चोरी की हैं और जनाब इसके साथ साथ 6 बोरी DAP यूरिया DAP की खाद की बोरियां, 4 चारपाइयाँ और मेज़ कुर्सियाँ, सोफ़ा सेट जो है वो चोरी किया है फवाद चौधरी साहब ने। इस मुकदमे ये एक FIR दर्ज की गई है फवाद चौधरी साहब के ऊपर। नाज़रीन काम, आगे बढ़ते हैं। वो जो मैंने केस की बात की कि कौन सा केस है, इमरान खान साहब के हवाले से एक और केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है चेयरमैन PTI की जानिब से। फर्द जुर्म की कार्रवाई कोर्ट में चैलेंज की है। साइफर केस में जो है वो फर्द जुर्म की जो कार्रवाई चल रही है उस हवाले से जो वो ट्रायल कोर्ट की फर्द जुर्म है उसकी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और चेयरमैन PTI की लीगल टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तता की गई है और इसके साथ साथ दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि केस में उजलत की वजह से शफाफ ट्रायल के आईनी हक़ की खिलाफ वर्जी हुई, ट्रायल गैर कानूनी और दायरा इख्तियार से तजावुज़ है और वाज़ेह ये नाज़रीन काम रुजू किया गया। अब ये तो एक जानिब तो नाज़रीन काम ये सारा मामला चल रहा है और PTI को मतलब इस वक्त आपको पता है कि बहुत से खदशात हैं, तो एक होम्योपैथिक सा एक बार फिर सदर की जानिब से PTI की रिक्वेस्ट के ऊपर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है और वो ख़त ये लिखा गया है, सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को ये ख़त लिखा और उसमें कहा गया, ये उमर अयूब साहब की जानिब से उनको कोर्ट किया गया, आपको पता है कि कोर कमेटी का हिस्सा है और उनकी जानिब से ख़त लिखा गया और कहा गया है कि निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना बेहद अहम है। बुनियादी हकूक़ और लेवल प्लेइंग फील्ड पर PTI के खदशात पर गौर किया जाए। आइंदा इंतखाबात में सियासी जमातों को मुसावी हकूक़ और जो मौक़े हैं वो फराहमी आपके बयानात जो है वो के हवाले से जो है वो आपके बयानात बाइसे इत्मीनान है। कहीं पे भी आपको बाइसे इत्मीनान नज़र आए जो अभी निगरान वज़ीर आज़म ने बयान दिए, मुख्तलिफ बयान देते रहे कि जनाब PTI नहीं होगी, वो दहशतगर्द जमात नहीं होगी, अजीब अजीब बयान देते रहे, लेकिन सदर साहब मुतमिन है जी, सदर साहब के पास होता है। उसके बाद सदर साहब ने कहा कि इन्हें यकीन है कि जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है
عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور بذریعہ آزاد میڈیا اظہار رائے جمہوریت کی روح ہے، اور صدر کے مطابق آزادانہ، منصفانہ اور مستند الیکشن پر پورے پاکستان میں اتفاق ہے۔ سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کے الیکشن میں حصہ لینے اور عوام کو انہیں منتخب کرنے کا حق ہے۔ صدر کا کہنا ہے کہ صدر مملکت بطور سربراہ ریاست جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت صدر، وزیر اعظم اور تمام اداروں سمیت شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے پابند ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات پر مشتمل خط آپ کو ارسال کر رہا ہوں، اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ سیاسی وابستگیاں رکھنے والے افراد کی جبری گمشدگیوں کے بڑھتے واقعات پر میڈیا میں بھی بحث ہوئی ہے۔ لوگوں کے سیاسی وابستگیاں اور وفاداریاں بدل جانے پر ایسے واقعات تشویش کا باعث بنتے ہیں، اور خواتین سیاسی ورکر کی طویل نظر بندی یا عدالت کی جانب سے ریلیف کے بعد بار بار دوبارہ گرفتاریوں کا معاملہ جو ہے مزید احساس بنا دیتی ہیں۔ اور یہ ناظرین کرام، صدر مملکت نے مزید کہا کہ آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت قانون کے مطابق سلوک کیا جانا چاہیے، ہر شہری کا ناقابل تنسیخ حق ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعت کی رکنیت یا تنظیم سازی کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا آئین کا آرٹیکل 19 ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کے ساتھ پریس کانفرنس کا حق دیتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم اور حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے ان معاملات پر غور کریں۔ بڑے ہی اچھا مقدمہ جو رکھا ہے نگراں وزیر اعظم کے سامنے، میرا خیال ہے بڑی جائز جو چیزیں ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ بڑا زبردست خط لکھا ہے انہوں نے، جتنی بھی یہ چیزیں جو تحفظات ہیں، خدشات ہیں تحریک انصاف کے، وہ دور ہونے چاہیے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں جو اس وقت کہہ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور کس طرح جو ہے وہ فوج آمنے سامنے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ جب بھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عمر عطا بندیال یا جتنے بھی باقی جسٹسز ہیں، ان کے خلاف ایک کمپین کی جاتی تھی کہ اس کی ساس کی آڈیو آ گئی، ان کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ڈائریکٹلی جب کوئی شخص عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ اب پریشر کریٹ کرنے کے لیے قاضی صاحب کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب کی عدالت سے ایک فیصلہ آیا تھا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ انہوں نے کل عدم قرار دے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس میں ملوث جو لوگ ہیں، ان کا مقدمہ جو ہے، ان کا جو ٹرائل ہے، وہ سول عدالتوں کے اندر جو ہے وہ چلے گا۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام، جو آج اب یہ بڑا نقطہ آپ نے سمجھنا ہے کہ شہداء کے جو لاحقین ہیں وہ پاکستان سے اکٹھے کیے گئے ہیں نیشنل پریس کلب میں۔ اب ان کو کون اکٹھا کرنے والا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا بیٹا اس میں بیٹھا ہوا اس پریس کانفرنسز میں، انوار الحق کاکڑ کا بیٹا اس پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف کس قدر اب ان کو پریشرائز کیا جائے گا۔ شاید یہ چیزیں وہی ہیں جو میں نے اپنے انٹرو میں بتائی۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ شہداء پاکستان کے لاحقین نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوجی عدالتوں کو فوری بحال کیا جائے۔ نیشنل پریس کلب میں آل پاکستان شہداء فورم کے زیر اہتمام پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے شہداء کے ورثاء بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ صوبائی وزیر کھیل بلوچستان جمال رسانی بھی شہداء پاکستان کے ورثاء کے ساتھ موجود تھے، اور شہداء پاکستان کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ شہداء کی فیملیز نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے، عدالتی فیصلے سے ہمارے زخموں پر نمک پاشی نہ کی جائے، ورنہ یہ شہداء کے خون کے ساتھ مذاق ہوگا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ لاحقین شہداء کا کہنا تھا کہ کس قانون کے تحت ملٹری کورٹس کو بند کیا گیا ہے؟ ملٹری کورٹس کی بندش بلوائیوں کی سہولت کا باعث بن سکتی ہے۔ ملٹری کورٹس میں دہشت گرد اور دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والوں کو سزائیں ملتی تھی۔ ہمارا ازلی دشمن بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ سیکشن 21D کی بندش سے دنیا کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا عالمی عدالت کہے گی تمہارے اپنے ملک میں سیکشن 21D کو ختم کر دیا گیا ہے، اور پیر والے دن سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے۔ جیسے میں نے کہا نا، دنگل شروع ہونے جا رہا ہے منڈے سے، شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ سیکشن 21D کو فوری نافذ کیا جائے، دہشت گردوں کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے، شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ لاحقین شہداء نے کہا کہ کیا ہمارا ملک موجودہ حالات میں دہشت گردوں کے کیسز کے سویلین کورٹس میں لٹکانے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ درخواست کرتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ انتہائی ضروری ہے۔ غیر فعالی ملکی سلامتی کو حقیقی معنوں میں داؤ پر لگانے کی کوشش ہوگی۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو فوری بحال کیا جائے، حساس مقامات کو غیر محفوظ نہ بنایا جائے، اور عوام سپریم کورٹ سے مطالبہ کرے کہ عوامی عدالتوں کا کام کرنے دیا جائے۔
اور صوبائی وزیر کھیل بلوچستان نوابزادہ جمال رسانی نے کہا کہ شہداء کے فرزند اور بھائی کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم آج یہاں اپنے شہداء کے لیے جمع ہوئے. ہم نے جو قربانیاں دی وہ اس ملک کی سلامتی کے لیے دی اور خدا را ملٹری کورٹس کو بحال کیا جائے. سپریم کورٹ کے فیصلے سے شہداء کے لاحقین کو رنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور لاحقین شہداء نے مزید کہا کہ فوجی عدالتوں ختم ہونے پر پہلے دن سے ہمیں خدشات تھے. ہم یہ جنگ عدالت اور پورے ملک میں لڑیں گے. ٹھیک ہے, جنگ لڑیں گے اور اس کے بعد پورے ملک میں لڑیں گے. دہشت گرد کلبھوشن یادو کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. عدالتی فیصلہ شہداء کے خون کے ساتھ مذاق ہے. ملٹری کورٹس جاسوسوں دہشت گردوں کے خلاف اقدامات دے رہی تھی. لاحقین شہداء نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہمیں دکھ ہوا. سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کے خاتمے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے. فوجی عدالتوں کو ختم کریں گے تو پھر شہداء کے خاندانوں کو کون انصاف دے گا؟ شہید سے بڑی کسی کی کوئی قربانی نہیں ہوتی. تو یہ ناظرین کام آج بڑی پریس کانفرنس کی گئی اور ایک غیر معمولی پریس کانفرنس, اچانک سے پریس کانفرنس, یہ والی اچانک سے پریس کانفرنس ہے. باقی کا تو آپ کو پتہ ہے نا, پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آنے والی ہے, اس پارٹی میں جانے والا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو پریس کانفرنس ہے, آپ کیا رائے رکھتے ہیں یا آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.